بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک میراثی رہتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا اور کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس سے بے حد تنگ تھی۔ گھر کا خرچہ نظام چلانا بے حد مشکل ہو رہا تھا، اور وہ میراثی سے روز کہتی کہ دیکھو، جا کر کوئی کام کرو، مگر میراثی تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اصل میں اس میں میراثی کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے کام کی بے حد کوشش کی تھی، مگر اسے کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ملا تھا۔ اس کا دل اس بات سے اتنا رنجیدہ ہوا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ ٹالتا رہتا، اور دل ہی دل میں وہ یہ سوچتا رہتا کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ کام کی بہت کوشش کرتا ہے، بہت تلاش کرتا ہے، مگر کوئی اسے کام ہی نہیں دیتا۔ وہ کیا کام کرے، مگر اسے اس کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی جس سے وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکے۔ وہ من ہی من میں اس بات پر اور اس سوچ میں تھا کہ کہیں سے کوئی کام اسے مل جائے اور کوئی کام یا وہ خود کر لے۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ کام نہیں کرتا، تو اس نے کسی اور کے ساتھ اپنا چکر چلا لیا اور اپنے شوہر سے بے وفائی کرنے لگی۔ اب اس نے اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طریقے سوچنے لگی کہ وہ اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا دے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں تم کو تمہارا من پسند کھانا بنا کر دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے کام کے لیے جاؤ، کام تلاش کرو۔ اب میراثی نے کہا کہ مجھے کون سا کھانا بنا کر دو گی؟ تو کہنے لگی 12 میٹھی روٹیاں اور 12 نمکین روٹیاں جو کہ تم کو بے حد پسند ہیں۔ میراثی نے بھی سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے، اب گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو کوئی کام مجھے نہیں دے گا، چلو اللہ کا نام لے کر ایک دفعہ میں پھر کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی کام مل ہی جائے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے لیے روٹیاں بنا دو، میں کام کی تلاش میں جاتا ہوں۔ اب 12 میٹھی روٹیاں جو اس کی بیوی نے بنائیں، اس میں تو اس نے چینی ڈال دی، مگر 12 نمکین روٹیاں جو اس کی بیوی نے تیار کیں، اس میں زہر ڈال دیا۔ اس زہر میں بھی ایسا ڈالا کہ زہر ایسا کہ کھاتے ہی بندہ مر جائے۔ 24 روٹیاں بنا کر اس نے 12 روٹیاں علیحدہ پوٹلی میں اور 12 روٹیاں دوسری علیحدہ پوٹلی میں ڈال کر دونوں ہی پوٹلیاں اپنے شوہر کو تھما دیں۔ اپنے شوہر کو دونوں پوٹلیاں دے کر اس نے رخصت کر دیا۔ میراثی نے بھی اللہ کا نام لیا اور کام کی تلاش میں نکل گیا۔ کام تلاش کرتے کرتے وہ اپنے شہر سے کافی دور باہر نکل آیا، مگر کسی نے بھی اسے کوئی کام نہیں دیا۔ صبح کا گھر سے نکلا، دوپہر ہو گئی تھی، اسے بھوک بے حد لگی ہوئی تھی۔ کافی دور جا کر اسے ایک کھیت نظر آیا، اور پھر اس کھیت میں پانی کا ایک کنواں بھی اسے نظر آ گیا۔ وہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ گیا اور پوٹلی سے روٹیاں نکالنے لگا۔ اس نے سوچا کہ نمکین روٹیاں کھانا چاہیے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے میٹھی روٹیاں نکالیں اور کھانے لگا۔ یہ روٹیاں زیادہ بڑی نہیں تھیں، اس لیے وہ 6 روٹیاں کھا گیا۔ اب کنویں سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے دوبارہ نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کرتے کرتے رات ہو گئی، مگر اسے کہیں پر بھی کوئی کام نہ ملا۔ وہ گھر سے بہت دور نکل آیا تھا، اس لیے واپس جانے کا کوئی بھی سوال اب پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر سے تو کافی دور آ گیا ہوں، یہیں کہیں مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، اور پھر جیسے ہی صبح ہوگی اپنے کام کی تلاش پھر شروع کروں گا۔ اسی طرح اپنے گھر کا سفر کرتا کرتا اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا ایک مسجد دیکھ کر وہ مسجد میں گھس گیا، اور وہیں پر اس نے اپنے لیے
सोने का बिस्तर लगा लिया। इसे मस्जिद में बिस्तर मिल गया जो कि मुसाफिरों के लिए रखा गया था। आपको मैं ये बता दूं कि पहले ज़माने में जब लोग कहीं जाते थे तो अगर रहने का उनका कोई ठिकाना नहीं होता था तो वो रात गुजारने के लिए मस्जिद में रात गुजार सकते थे। लिहाजा मिरासी भी मस्जिद में बिस्तर डालकर लेट गया। अब रात काफ़ी हो गई थी, उसे दोबारा भूख लगने लगी। उसने बाकी की बची हुई रोटियां, जो कि मीठी रोटियां थीं, उनको पोटली से निकाला और खाने लगा। वहीं मस्जिद से पानी पिया और फिर आराम से सो गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। कुछ डाकू थे जो उस इलाके में डाका मारने के लिए निकले हुए थे, मगर बावजूद कोशिश के उनका कोई भी हरबा कामयाब नहीं हुआ। उनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जिसे वो डाका मार सकते या लूट सकते। उन डाकुओं का गुजर उसी मस्जिद के पास से हुआ। उन्होंने देखा एक मुसाफिर है जो मस्जिद में सो रहा है। डाकुओं के सरदार ने कहा, आज तक कभी भी मैं खाली हाथ वापस नहीं गया, इसलिए वापस आज भी नहीं जाऊंगा। इस मुसाफिर को देखो, इसके पास क्या चीज़ है, जो कुछ इसके पास से मिलता है लूट लो। डाकुओं के सरदार के कहने पर डाकू मस्जिद में दाखिल हो गए। अब मिरासी जो था वो तो मस्जिद में बेखबर दिन का थका हारा बेचारा सोया हुआ था। उन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ उस मिरासी की तलाशी ली, मगर उस सोए हुए मिरासी के पास एक फूटी कोड़ी भी ना निकली। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, ये पोटली चेक करो, इस पोटली में क्या है। जब पोटली को खोला गया तो उसमें 12 रोटियां थीं। ये वही 12 नमकीन रोटियां थीं जिनमें जहर था। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हम कितने लोग हैं। एक डाकू ने कहा, सरदार हम आपको मिलाकर टोटल 12 लोग हैं। सरदार ने कहा, कितना अजीब इत्तेफाक है, रोटियां भी 12 हैं और हम भी 12 हैं। डाकुओं के सरदार ने कहा, ठीक है, सब एक एक रोटी खा लेते हैं, हम समझेंगे कि हमारे नसीब में आज यही हमारा डाका था। लिहाजा तमाम लोगों ने वो 12 रोटियां खा ली। जहर उन रोटियों में था, इसलिए जैसे ही उन्होंने वो रोटियां खाईं 12 के 12 डाकू हलाक हो गए। जो जो रोटी खाता जाता वहीं पर गिरकर मर जाता। जहर इस कदर शदीद था कि कोई भी बाकी ना बचा। मस्जिद के अंदर अजीब मंजर था। 12 डाकू हलाक पड़े हुए थे और दिन भर का थका हुआ मिरासी बेखबर सोया हुआ था।